الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. بزرگان ملت، برادران اسلام، آج اس رمضان کا آخری جمعہ ہے. اس کے متعلق بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو منایا جاتا ہے، خاص طور سے نئے کپڑے سلواتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ مخصوص قسم کی عبادتیں کرتے ہیں. جمعہ کے خطبے میں بھی کہا جاتا ہے یا رمضان الوداع. اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ صحابہ کرام سے. جہاں تک رہا جمعہ کا مسئلہ، تو احادیث میں جمعہ کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں. سید الایام اس کو کہا گیا ہے، افضل الایام کہا گیا ہے. دنوں میں سب سے بہتر دن، سب سے افضل دن جمعہ کا دن. اب اگر جمعہ کے ساتھ ساتھ رمضان کی رحمتیں برکتیں جمع ہو جائیں تو اس کی عظمت کو چار چاند لگ جاتا ہے. ہر مہینے میں 4 یا 5 جمعے پڑھتے ہیں. یہ اس رمضان کا 1445 کا رمضان کا آخری جمعہ ہے. دنیا کا آخری جمعہ نہیں ہے، رمضان کا آخری جمعہ. اس لیے کہ اب رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، 4-5 دن اور باقی ہے، تو یقینی طور پر اب جمعہ نہیں آئے گا. لہذا اس جمعہ کی اہمیت اور فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے رمضان عبادت کیا کرتے تھے. اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ آخری عشرہ رمضان کا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ. اللہ کے رسول کی صفت یہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ آخری عشرے میں آپ کمر کس لیتے تھے، خود رات بھر جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. یقینی طور پر یہ جاگنا، یہ شب بیداری عبادت کے لیے تھی. تراویح پڑھتے، قیام لیل پڑھتے، تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اس میں پوری کی پوری رات گزر جاتی تھی. یقینی طور پر اس آخری عشرے کے کچھ دن تو گزر گئے ہیں، کچھ دن اور رہ گیا ہے. رات تو صرف اب 2 ملے گی، 27 اور 29. اور اگر چاند نہ ہوا تو 30 کی رات، جس کو عید کی رات کہی جاتی ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے. تو بہرحال یہ گنے چنے 2-3 دن 4 دن ہیں. اس میں جتنا آپ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لیجیے. جہاں رمضان کے متعلق آتا ہے کہ یہ شہر اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بتائی تھی کہ اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی. روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کو بدلہ دوں گا. دوسری روایت مجہول پڑھا جاتا ہے اجزا بھی. اللہ کہتے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں. تو رب کائنات کی طرف سے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ انعام دے تو اس انعام کا کیا پوچھنا ہے. یقینی طور پر یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں بے پناہ برساتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کو شہر الصیام کہا جاتا ہے. جیسا کہ تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ روزہ صرف منہ اور شرمگاہ پر کنٹرول
کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء ہیں سب کے سب کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دینا، یہ اصلی روزہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بہت سے شب بیدار ایسے ہوتے ہیں جن کو شب بیداری کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ایک آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے نہ اپنی بیوی سے ملے، لیکن نہ نمازیں پڑھتا ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا ہو، اس زبان کو غلط استعمال کرتا رہا ہو، شکوے شکایت چغل خوری غیبت کرتا رہا ہو، اس کان سے غلط چیزوں کو سنتا رہا ہو، دل و دماغ غلط باتوں کو سوچتا رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ کسی کو پیاسا نہیں رکھنا چاہتے۔ اللہ نے تو بہت پہلے وعدہ کر رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے چوپائے ہیں جتنے جاندار ہیں سب کو روزی میں دیتا ہوں، روزی تقسیم بھی کر رکھا ہے، لیکن سب سے بہترین روزی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو ہم بہترین روزی عطا کرتے ہیں، ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ایک راستہ بند ہوتا ہے دوسرا ہم اس کے لیے کھول دیتے ہیں، 4 بند ہوتے ہیں 5واں ہم کھول دیتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے روزی لے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اور سب کی روزی دنیا میں آنے سے پہلے تقسیم بھی کر دیا ہے، اور ایک لقمہ اگر بچ گیا اس کی روزی میں سے تو دنیا سے جا نہیں سکتا، جب تک اپنی پوری روزی استعمال نہیں کر لے گا تب تک وہ جائے گا نہیں، چاہے اسپتال میں رہے چاہے گھر رہے چاہے بیمار ہو چاہے اچھی حالت میں ہے، جتنی روزی اس کی لکھی ہوئی ہے ایک ایک دانہ ایک ایک گھونٹ پانی جب تک پی نہیں لے گا تب تک دنیا سے نہیں جا سکتا۔ یقینی طور پر یہ روزہ جس کو شہر الصیام کہا جاتا ہے، شہر القرآن کہا جاتا ہے، شہر الصبر کہا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کا ایک نام حدیث میں آتا ہے شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اپنے لیے تو بہت سے لوگ جیتے، اپنا کپڑا اپنا مکان اپنا کھانا اپنا قلم اپنا جوتا ایسا ہونا چاہیے، یہ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، بری چیز نہیں ہے، اگر اللہ نے دیا ہے وہ اچھے سے اچھا کھائے اچھے سے اچھا پہنے اچھے مکان بنائے، لیکن خود جینا اپنے لیے جینا یہ کوئی کمال کی بات ہے، کمال تو اس میں ہے کہ دوسروں کے لیے جیا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کے دل کے اندر جب اپنے بھائیوں کا درد ہو، اس کا رنج ہو، اس کا غم ہو، اس کی خوشی میں شرکت کا جذبہ ہو تو وہ انسان کہا جاتا ہے اچھا انسان۔ اور اللہ کے رسول نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو۔ آپ کو بھی خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ اپنے لیے نہیں آئے، آپ تو دنیا کے تمام انسان جو راستہ بھٹک گئے ہیں ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ یقینی طور پر اگر آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایمان کے ساتھ کریں گے تب تو آپ خیر امت ہیں۔ ایسے ہی فرد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید اور کارآمد، اپنے لیے تو ہر آدمی جیتا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں غربت کی حالت میں آتے ہیں، پریشانی کی حالت میں آتے ہیں، محتاجی کی حالت میں آتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خوشحال گھرانے میں پیدا کرتے ہیں،
کہا بھی جاتا ہے کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے آیا ہے، چاندی کا چمچہ لے کے آیا ہے۔ ایسا انسان جو خوشحال گھر میں پیدا ہوا ہو، کبھی مفلسی نہ دیکھا ہو، کبھی بھوک اس کو نہ ستایا ہو، کبھی پیاس کی شدت اس کو محسوس نہ ہوئی ہو، اللہ نے 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا دیا کہ اس میں تقریباً سب لوگ برابر، محلوں میں بھی رہنے والا، جھوپڑ پٹی میں بھی رہنے والا، غریب سے غریب انسان، امیر سے امیر انسان، رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاتا ہے، کچھ نہیں پیتا ہے، بیوی سے نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں دونوں کے دونوں بالکل مساوی ہیں، یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کہ اونچی خاندان کا ہے تو اس کو روزہ 5 گھنٹے رکھنا پڑے گا، کوئی غریب خاندان کا ہے تو اس کو 13-14 گھنٹہ روزہ۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سب کو روزے کی حالت میں رہنا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت سب لوگ مساوی ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی مالدار گھرانے پہ پیدا ہوتا ہے، دولت والے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس اس کو کبھی نہیں ستاتی، نہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دوپہر کا کھا لیا تو شام کو کیا کھاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوکا کیسا ہوتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان کس قدر پریشان ہوتا ہے۔ کپڑا کسی کو نہ ملے کام چل جائے گا، گمچھے سے کام چلا لے گا، لنگی پہن کے کام چلا لے گا، معمولی درجے کا کپڑا پہن لے گا، لیکن یہ پیٹ جب خالی ہوتا ہے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے اگر انسان کو حلال روزی نہیں ملتی ہے تو وہ انسان نہ جانے کیا کیا کرنے پر کیا ہے تل جاتا ہے۔ چوری، ڈکیتی، دھوکہ دہی، تمام کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اپنے اس پیٹ کو، اپنے بچوں کے پیٹ کو بھرنا ہو۔ تو اللہ نے اس مہینے کو شہر المواسات بنایا ہے، ہمدردی کا مہینہ۔ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پیاس لگنے پر کیسی حالت ہوتی ہے۔ صحابی کا واقعہ مشہور ہے، پڑھے ہوں گے، پیاس لگی تھی، کنویں میں اترے، پانی پی کے نکلے باہر تو دیکھا ایک کتا جو ہے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ چونکہ پیاس ان کو لگی تھی، پانی پی کے نکلے تھے، تو شدت پیاس کا جو احساس ان کو تھا، وہ احساس فوراً سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ کی یہ مخلوق بھی پیاسی ہے، اور باقاعدہ پھر وہ کنویں میں اترے، اور اس زمانے میں جو بھی چیز رہی ہو، چاہے چمڑے کا موزہ رہا ہو، کوئی اور چیز رہی ہو، اور اس میں پانی لے آ کے کتے کو پلا دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا سے اتنا خوش ہوئے کہ ان کے سارے گناہ معاف کر۔ تو جب انسان روزے کی حالت میں بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں آدمی کس قدر پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک مہینے کی یہ ٹریننگ ہے، تربیتی کورس ہے، اور اگر انسان ایک مہینہ یہ صحیح طور پر اپنی تربیت کر لیا تو آپ یقین کیجئے کہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ اور پہلے ہی جمعہ کو آپ کو ایک حدیث سنایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل نے بد دعا کی تھی، میں نے اس پر آمین کہا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور اس میں ایک بد دعا یہ تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اللہ کو خوش کر کے جنت نہ حاصل کر سکا ہو، تو جبریل امین نے کہا تھا وہ برباد ہو۔ اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو اور آپ کو جو ملا ہے وہ ایک ٹریننگ ہے، اور دیکھا جائے تو آپ یقین کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں اتنا انسان وقت کا پابند ہوتا ہے، ایک منٹ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ صبح صادق ہو چکی ہے تو پھر سحری نہیں کھائی جا سکتی، اگر آپ کھائیں گے تو اس کا آپ کا روزہ نہیں کہلائے گا۔
سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے، آپ نے افطاری کر لیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ ایک ایک منٹ کا خیال کیا جاتا ہے۔ جس دھرم میں، جس دین میں وقت کی اتنی قدر ہو تو آپ یقین کیجیے کہ اس کے ماننے والوں کے اندر تو قدر ہونی چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں ایرو غیرو ہر لاؤبالی قسم کا جو آدمی ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو منظم کر لیتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھتا ہے، تہجد کی نماز 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتا ہے جو اللہ اس کو دیتے ہیں، سحری کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد اول وقت میں فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آرام کرتا ہے اپنی منشا کے مطابق، کوئی 3 گھنٹہ، کوئی 2.5 گھنٹہ، کوئی 4 گھنٹہ، جیسا جس کا آرام کرنے کا دل چاہے آرام کرتا ہے۔ اور پھر اٹھتا ہے، اگر کام پہ جانا ہے تو کام پہ چلا جاتا ہے، کام نہیں ہے تو تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ظہر، عصر، مغرب ساری کی ساری نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور یقینی طور پر یہ تمام نعمتیں رمضان کی وجہ سے ملی، ورنہ عام دنوں میں آدمی عام طور سے کچھ نہ کچھ لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی بازار چلا گیا، کسی کام سے چلا گیا اور سوچتا ہے پڑھ لیں گے نماز کہیں بھی پڑھیں گے ہو جائے گی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں آدمی اس کی کوشش کرتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کام نہ کرے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے ہوں، روزے سے ہوں، تو ان کے ساتھ سہولت کا کام کرو، ان کو آسانیاں دے دو، ان کے لیے سختی مت کرو، اس لیے کہ روزے کی حالت میں ہے تو روزے کی حالت میں جب سخت کام کرے گا تو پریشان ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ نے جو بھوک اور پیاس کا احساس دلایا ہے تاکہ اپنے ان بھائیوں کا احساس کیجئے جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کی نہیں ہے، جن کے پاس اپنے لڑکوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے، جو اچھی طرح سے زندگی گزار نہیں سکتے ہیں۔ تو اسلام نے کہا کہ خاص طور سے اس مہینے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اجود الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی، عام دنوں میں تو تھے ہی، اور جب رمضان آتا تھا تو آپ کی جود و صفا ایک دم چوٹی پر پہنچ جاتی تھی، آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتی تھی، جو کچھ بھی آتا تھا اللہ کے رسول لٹا دیا کرتے تھے۔ اگر ہم اور آپ اسی کے امتی ہیں تو اگر رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر اللہ کے راستے میں ایک آدمی 1 پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں تو 10 گنا عام اصول ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها۔ لیکن اگر اخلاص ہو، للہیت ہو تو اللہ کہتے ہیں 700 گنا میں بڑھا سکتا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے، 700 گنا نہیں 7000 گنا دے سکتا ہے۔ اللہ کے پاس قدرت ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے سارے خزانے وہ ہیں، سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ اپنے بندے کو جو چاہے دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص مہینے میں، خاص طور سے اخیر عشرے میں، جیسے اعتکاف آپ کرتے ہیں، شب قدر کی تلاش میں رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، ایک عبادت اللہ کے رسول نے اور فرض قرار دی ہے جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے یا زکوٰۃ فطر کہا جاتا ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو یا کھاتا پیتا ہو، زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، 1 سال تک وہ پیسہ اس کے پاس ہو، لیکن صدقہ فطر کے لیے وہ شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے اخیر میں عید کی نماز سے پہلے جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر کہتے ہیں۔ فطر کہتے ہیں روزہ کھولنے کو، روزہ جب ختم ہو گیا تب گویا کہ آپ نے کیا ہے وہ صدقہ ادا کیا، لیکن نماز سے پہلے۔ اور اگر نماز کے بعد دیتے ہیں یا
نکالتے ہیں تو وہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کی جو غذائیں تھیں جو عام طور سے کھاتے تھے، جو تھا، کھجور ہے، پنیر ہے اور اسی طرح سے کشمش ہے، یہ تمام چیزیں وہ لوگ کھاتے تھے، اسی میں سے وہ صدقہ دیتے تھے غریبوں کو۔ اور اس وقت جو دیکھا جائے تو آتا تھا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ باقاعدہ انہی کو نکال کے دیتے تھے۔ گیہوں جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، اس زمانے میں وہاں نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے ہاں گیہوں چونکہ عام طور سے ہوتا ہے، اور گیہوں کے متعلق آتا ہے پکے سوا سے، جس کو 1.25 کلو کہہ لیجئے۔ پہلے سویا اور اڑھیا جو چلتا تھا، اس کے لحاظ سے پکے سوا سیر جو ہے گیہوں کی مقدار۔ لیکن اس کے علاوہ جو غلہ ہے، چاہے وہ چنا ہو، چاہے وہ مٹر ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے کوئی اور ہو، اس کا دگنا دیا جائے گا 3.5 کلو۔ اب عام طور سے چونکہ انسان گیہوں کھاتا ہے، کسانوں کے ہاں گیہوں پیدا ہوتا ہے، تو اگر وہ گیہوں دینا چاہے تو بہرحال 1.25 کلو شرعی اعتبار سے وزن ہوتا ہے، اس کو دے دے۔ بڑھا کے دینا چاہے بڑھا کے دے سکتا ہے، اور اگر اس کی قیمت دینا چاہے تو قیمت میں غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ آج کل جو گیہوں چل رہا ہے 25-26 کہہ رہے ہیں، اس کے لحاظ سے 50 سے کم ہو رہا ہے، لیکن ایک آدمی کو اگر فطرہ دینا ہی ہے تو اگر تھوڑا سا دل بڑا کر کے آپ 60 روپیہ 100 روپیہ دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج کل تو بہت سے لوگ نئے مجتہد ہونے لگے ہیں، کہہ رہے اللہ کے رسول کے زمانے میں غلہ دیا جاتا تھا، بس غلہ ہی کو قیمت ومت نہیں دی۔ بھئی قیمت جہاں لوگ کیا ہے غلہ لینے والے نہ ہوں تو وہاں کیا کرے گا؟ ایک آدمی شہر میں رہتا ہے، خود وہ کلو لے آتا ہے، خرید کے کھاتا ہے، تو وہ کہاں سے غلہ دے گا؟ وہ تو پیسہ ہی دے گا۔ تو پیسے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اگر ایک غریب آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، اگر وہ گیہوں کی قیمت دے دیتا ہے 60 روپیہ 50 روپیہ 70 روپیہ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کشمش جانتے ہیں کس بھاؤ چل رہی ہے؟ 3.5 کلو کشمش دینا پڑے گا، 3.5 کلو پنیر دینا پڑے گا، 3.5 کلو کھجور دینا پڑے گا، اور جب اس کا دام جوڑیں گے تو کبھی کبھی 1000 سے اوپر چلا جائے گا۔ لیکن جب بات دینے کی آتی ہے تو عام طور سے لوگ کہیں گے مولوی صاحب لوگ بتاتے نہیں، خالی گیہوں بتاتے۔ مولوی سب بتاتا ہے، لیکن آپ کی منشا کے مطابق جو ہوتا ہے اس کو آپ لے لیتے ہیں، اور جو آپ کی من کے خلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کشمش کھاتا ہے تو کشمش دینا، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کھجور برابر آج کل لوگ کھاتے ہیں، مٹھائی کھانا چھوڑ دیے ہیں شوگر کی وجہ سے، تو اگر آپ کھجور استعمال کرتے ہیں 3.5 کلو کھجور خرید کے دیجئے کسی غریب کو، یا اس کی قیمت دیجئے 100 روپیہ کم سے کم ادنا درجے کی جو کھجور ہو، اور اگر اعلیٰ کوالٹی کی لیں گے تو معلوم نہیں کتنی ہوگی، 500 یا 300 600 ہوگی۔ تو لہذا سب سامنے رکھیے، اللہ نے جس کو جس حیثیت کا بنایا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ کشمش کی قیمت دے دے، کھجور کی قیمت دے دے، پنیر کی قیمت دے دے، سب دے سکتا ہے۔ آج تو دیہات میں جو بھی نہیں ملتا، کوئی آدمی اگر جو کھانا چاہے، سنت کے مطابق عمل کرنا چاہے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کسان اگر ہو تو باقاعدہ جو بوئے اس کو محفوظ رکھے، یا بازار سے جا کے خرید کے لے آئے پھر پسائے۔ لیکن آج گیہوں عام طور سے چلتا ہے، تو اس لیے اگر کسی کو گیہوں دے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حیثیت والا ہے تو وہ بڑھ کر ذرا سا آگے بڑھ کے غریبوں کی مدد کرے، 60 روپے 70 روپے 50 روپے، بعض لوگ کہیں گے فلاں جگہ 48 روپیہ اعلان ہوا ہے، فلاں جگہ 50 روپیہ ہوا ہے۔ ہر مارکیٹ کا بھاؤ الگ الگ ہوتا ہے، اپنے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں۔ آپ غلہ دے رہے ہو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پکے سوا سیر یعنی 2.25 کلو دے دیجیے۔ لیکن اور غلہ اگر دینا ہو، چنا چاول مٹر، تو یہ 3.5 کلو دینا پڑے۔
اس کے لیے کوئی نہیں تیار ہوگا، کہیں گے چنا تو بڑا مہنگا۔ لہذا اللہ کے راستے میں جتنا آپ لٹائیں گے، جتنا آپ خرچ کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تو صدقہ فطر کا اہتمام کیجیے، اور صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں وہی ہیں جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین العافیہ، فقیر، محتاج، ضرورت مند کو دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، بلکہ اس کو اگر دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقہ فطر کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ میں یہ بات نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، بچپن میں اس نے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں، بڑا ہو گیا، زبان اس کی ٹوٹی نہیں ہے، اب بڑھاپے میں قرآن پڑھ رہا ہے ایک ایک لفظ اٹک اٹک کر، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک اٹک اٹک کر پڑھنے کا۔ تو پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ازواج مطہرات سے جب اللہ کے رسول نے کہا میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو، فقر و فاقہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو، اور اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو مجھ کو اجازت دو، میں تم کو آزاد کر دوں، تم جہاں چاہو رہو۔ تو تمام ازواج مطہرات نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جس حالت میں آپ رہیں گے اس حالت میں۔ تو اللہ نے ان سے بھی کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، آگے اللہ کہتے ہیں ازواج مطہرات کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ وہ ازواج نبی ہیں، امہات المومنین ہیں، ایک کام کریں گے تو آپ ڈبل ان کو دیں گے۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا ہو، ان کا ماننے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو، ان پر ایمان لایا ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی ڈبل اجر ملے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان کے لوگ اگر غریب ہیں تو آپ ان کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ ایک جیب سے نکال کے دوسرے جیب میں نہ ڈالیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے دولت تو جو رشتہ دار ہیں ان کو خاص جیب سے ان کی مدد کیجیے، صدقہ فطر اور زکوٰۃ سے نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی مدد اس کے علاوہ تو آپ کیا ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہو کہ ایک بھائی ہے غریب ہے، آپ ادھر سے نکالا ادھر ڈال دیا، تو آپ جیسے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں ویسے ہی اپنے بھائی کی بھی ضرورت پوری ہے۔ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کا خیال زیادہ کیجیے۔ اسی طرح سے جو لوگ مدارس اور مکاتب میں پڑھتے ہیں، جو بچے نادار ہیں، اپنا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، ہندوستان میں جو مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، جس کی برکت کی وجہ سے آج مسجدیں آباد ہیں، ٹوپی اور کرتا دکھائی دیتا ہے، چہرے پر داڑھی اور نور دکھائی دیتا ہے، یہ انہی مدارس کی دہر ہے۔ جبکہ ان مدارس کے خلاف نہ جانے کتنے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خود ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر بھی۔ لیکن جہاں دین کا کام ہوگا اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ہم کو اور آپ کو اپنا حصہ اس میں دینا چاہیے۔ اگر گاڑھی کمائی نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم وہ پیسہ جو ہم اپنے اوپر نہیں خرچ کر سکتے، اپنی اولاد پر نہیں خرچ کر سکے، تو ان نادار اور غریب بچوں کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے دیجیے، تو وہاں بھی آپ کو ڈبل ثواب ہوگا، ایک علم کی نشر و اشاعت کا اور دوسرا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صدقہ فطر دیجیے، تاکہ وہ غریب، یتیم، بیوہ جو اپنی خوشی میں نہیں منا سکتے ہیں تو آپ کے اس مدد سے، آپ کے اس تعاون سے وہ بھی آپ کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ صحابہ کرام کے اندر تو ایثار پایا جاتا ہے،
ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کو دبا کر کم کر کے دوسری کی ضرورت کو پوری کرنا، اپنی خواہشات کو کم کر کے دوسری کی خواہشات کو پوری کرنا۔ صحابہ انصار ہو، مہاجرین ہو، اللہ نے ان کی ایک صفت بیان کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خود وہ محتاج ہیں، خود وہ ضرورت مند ہیں، بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کی وہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ تو عجیب و غریب تھا، اللہ کے رسول کے ہاں ایک مہمان آیا، اللہ کے رسول نے گھر میں معلوم کیا، پتہ چلا کچھ نہیں ہے، تو مجلس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مہمان کی کون خاطر تواضع کرے؟ ایک صحابی بولے کہ اللہ کے رسول۔ اس کے بعد جب گھر لے کے گئے تو بیگم سے جب پوچھا کہ کچھ ہے، تو انہوں نے کہا بس اتنا کھانا ہے جتنا بچے کھا لیں گے، اور اگر کچھ بچا تو ہم دونوں کھا لیں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو انہوں نے بیگم کو سمجھایا، کہا بچے کو بہلا پھسلا کے سلا دو، اور اس کے بعد مہمان کے لیے دسترخوان لگاؤ، کھانا رکھو۔ اور اس زمانے میں لانٹین نہیں تھی، نہ یہ بجلی تھی، دیا جلتا تھا، تو انہوں نے کہا دیا جلا دینا، اور میں دیا ٹھیک کرنے کے بہانے آؤں گا، اس کو بجھا دوں۔ مہمان جو ہے اندھیرے میں پورا پیٹ بھر کر کھا لے گا، اگر بچے گا تو اپنے بچوں کو کھلا دیں گے، ہم کھا لیں گے۔ اور وہ صحابی اسی پلان اور منصوبے کے مطابق باقاعدہ کیے، مہمان کے سامنے جو کچھ تھا لا کے رکھ دیا، مہمان نے آرام سے کھایا، اور وہ بتی جو جل رہی تھی اس زمانے کی، اس کو انہوں نے کل کر دیا، بجھا دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ باقاعدہ ایک آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک، جب تک قرآن پڑھا جائے گا، اس صحابی رسول اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے دوسرے صحابہ، دوسرے تابعین، تبع تابعین، امت کے دوسرے لوگ سب اس تعریف میں داخل ہوں گے کہ اپنی ضرورت کم کر کے دوسری کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اور اسی کو کہا جاتا ہے خیر الناس من ينفع الناس۔ اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے قوت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے صحت دیا ہے، اس صحت کو اپنے لیے صرف مت استعمال کیجیے، گرتے ہوئے کو آپ پکڑیے، دھکا مت دیجیے۔ طاقت اگر اللہ نے دیا، اگر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو غرور اور تکبر مت کیجیے، بلکہ اپنے اس بھائی کو جو غریب ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھائیے، اس کا تعاون کیجیے، اس کو یہ احساس مت ہونے دیجیے کہ یہ غریب ہے اور فلاں امیر ہے، بلکہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب انسان ہیں۔ تو اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کی ساری عبادتوں میں کوئی شور اور ہنگامہ نہیں ہوتا ہے، وہاں تو عاجزی، انکساری، ان ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ سے مانگنا، اپنی ضرورتوں کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا۔ کسی انسان سے مانگیں گے، کتنا بھی بڑا دل والا ہوگا، 2 مرتبہ دے گا، 3 مرتبہ دے گا، 4تھی مرتبہ آ کے کہہ دے گا بس یہی ایک گھر دیکھے ہو اور کوئی نہیں دیکھے ہو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ صدقہ اللہ کے راستے میں کرو، اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر دیں گے، لیکن صدقہ دے کر احسان مت جتاؤ۔ صدقہ دیو لیکن 3 تھپڑ مار کے دو، ایسا مت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ لہذا صدقہ اللہ کے راستے میں کیجیے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ عام طور سے سود جب انسان لیتا ہے، 100 دے کر 150 لیتا ہے تو سمجھتا ہے 50 روپیہ فائدہ ہوا ہے، لیکن یہ 50 روپیہ سب کو لے کے چلا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے راستے میں 10 روپیہ دیتے ہو 100 میں سے، تو شیطان یہ کہتا ہے 10 روپیہ کم ہو گیا، لیکن کم نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کے کھاتے میں جمع ہو گیا ہے، اور جب جاؤ گے وہاں تو اللہ تعالیٰ بڑھا کے
کے دیں گے 10 گنا 700 گنا اس سے زیادہ۔ لہذا رمضان کے آخر عشرے کی ایک اہم عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر اہتمام سے دیں، اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، جو ماتحت آپ کے ہیں، جن کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، سب کو دیجیے۔ عید کی صبح کو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کیا ہے باقاعدہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، تھوڑا سا پیسہ نکلتا ہے، 60 روپیہ 70 روپیہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ ایک کسان جن کے یہاں کیا ہے کنٹل گیہوں ہوتا ہے، پکے 1.25 سیر 2 کلو اس کے لیے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر 10 آدمی ہوں گے 15 آدمی ہوں گے تب بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ دل بڑا کر کے جب دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، لیکن سود جس میں بظاہر بڑھوتری ہے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو لہذا اس اخیر عشرے کی 2 راتیں بچی ہیں، شب قدر کی تلاش میں اس کو بھی عبادت میں گزار دیجئے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں جب تک چاند نہیں ہوگا تب تک رہیں گے اور ساری پابندیاں کریں گے۔ جب چاند دکھ جائے یا چاند کی تصدیق ہو جائے تب وہ مسجد سے نکلے۔ آج کل سب لوگوں کے ہاتھ میں جیب میں موبائل ہے، کبھی کبھی چاند کا فوٹو بھی لوگ بھیج دیتے ہیں، لیکن کیا یہ گارنٹی ہے کہ اسی سال کا ہے وہ چاند؟ معلوم نہیں کب کا چاند کا ہے، فوٹو سے بھیج دیے، اور یہاں کا ہے کہیں اور کا ہے یہ بھی تو نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس لیے وہ تمام سہولتیں جو ملی ہیں آپ کو اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا سنجیدگی برقرار رکھیں، جلد بازی مت کیا کیجیے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ رمضان میں کوئی آدمی 29 کو پوچھتا نہیں ہے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو جائے گا تراویح پڑھ لیں گے، نہیں ہوگا تو 30۔ لیکن عید کے لیے 2 دن پہلے سے سرما ورما لگا کے تیار ہو جائے کہ بس 29 آنے والی ہے، چاند دیکھنا ہے، نہیں اگر نکلے گا تو نکالیں گے، کھوج کر نکالیں گے۔ اور کسی طرح سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سعودیہ میں ہوگا فلاں جگہ، ان کا اپنا نظام ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ اپنے لحاظ سے دارالقضاء سے باقاعدہ وہ فتویٰ دیتے ہیں، کیلنڈر ان کے یہاں بنا ہوا ہے، وہ حکومت کے حکم کے پابند ہے۔ لیکن ہم آپ اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، عید مناؤ۔ تو چاند اگر ہو گیا کوئی مولوی ایسا نہیں ہے کہ کہے گا نہیں روزہ رکھنا ضروری۔ چاند نہیں ہوا کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کیا ہے عید منائیں۔ لیکن دیکھا ہوگا کچھ ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جھولا چھاپ، تو جھولا چھاپ ڈاکٹر کے لیے آپریشن وغیرہ کوئی مشکل کام نہیں، جہاں چاہو کیا ہے آپریشن کر دو، کوئی بات نہیں، یا تو رہے گا نہیں جائے گا، 2 ہی شکل ہے، یا تو قبرستان آباد کرے گا اور نہیں تو گھر آباد کرے گا۔ لیکن جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد تب ہاتھ لگاتا ہے۔ بڑے بڑے ملکوں میں تو اگر کوئی آپریشن ہوا اور ذرا سا بھی کمی آ گئی اور اپنے ملک میں گیا، وہاں کی وزارت صحت نے کہہ دیا آپریشن غلط ہوا تھا، تو آپ یقین کیجئے اس ڈاکٹر کی نوکری چلے جائے۔ جونپور کے ایک ڈاکٹر تھے، دلی میں ایک زمانے تک آپریشن کرتے تھے، مدینے میں ان کا جس زمانے میں پڑھتا تھا تو وہاں تھے، تو میں نے اسے ہی پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں آرام آپ کو ہے کہ وہاں؟ تو کہنے وہاں تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لٹایا چیر دیا کچھ، اور یہاں تو اتنا ہاتھ اور ماپ پہنا اونا کے سب کر دیتے ہیں کہ کانپ جاتا ہے ہاتھ ڈر کے مارے کہ اگر ذرا سا بھی غلطی ہو گئی تو ناپ دیا جائے۔ تو یقینی طور پر جو آدمی پڑھا لکھا ہوگا، جانتا ہوگا شریعت کو، وہ کبھی شریعت کے خلاف حکم نہیں دے گا۔ فتویٰ شریعت کا حکم ہوتا ہے، کسی مولوی کی رائے نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ چلتے پھرتے کہہ دیتے ہیں ایسا کہ وقت میں اعلان کی ہے نا کہ عید ہوئی، وہ مغرب بات کہتی ہیں، تو آپ ہی کر دیے ہوتے نا، کیوں
مولوی کے بھروسے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ میں شریعت کو جانتا ہوں تو آپ فتویٰ دے دیا کیجیے، لوگ آپ کے کہنے پہ منائیں گے تو منا لیں گے۔ وکیل سے جائیں گے مقدمے کا مشورہ کریں، مکان بنانا ہوگا تو انجینئر کے پاس جائیں گے، کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے کس ڈاکٹر کے یہاں جائیں، کیا بیماری ہے، کیسے علاج کرائیں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، جس کے داڑھی دیکھا، جس کے ٹوپی دیکھا، ملا سمجھ گئے اور اس سے مسئلہ پوچھ گئے۔ اور آج تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، بس آ گیا فوراً کا ہے، نیٹ پہ یہ کیا اور باقاعدہ آ گیا، لیکن کس نے بتایا کچھ پتا نہیں۔ تو اس لیے عید منانے میں جلدی مت کیجیے گا۔ عید ایک خوشی کا مہینہ، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ایک مہینے کی جو عبادت آپ کے کر کے گئے ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر آپ عیدگاہ میں جاتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج کل دن بڑا سخت ہے، دھوپ بڑی تیز ہو جاتی ہے، اس لیے عید کی نماز انشاءاللہ عیدگاہ کے اندر 6:30 بجے ہو۔ 5:45 کے قریب سورج نکلتا ہے۔ جو لوگ عیدگاہ کمیٹی کے ممبران ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً جو ہے فرش وغیرہ بچھانے کا انتظام کر لیجئے گا تاکہ صحیح وقت پہ نماز ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ بیمار لوگ چل رہے ہیں جنہوں نے باقاعدہ دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک تو میرے پھوپھیزاد بھائی حافظ طیب صاحب جو میرے سالے بھی لگتے ہیں، بنارس میں بھرتی ہیں 3-4 روز سے، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تامہ عطا کریں۔ اور امام کو ڈاکٹر بدر الدین صاحب کی اہلیہ بیمار چل رہی ہیں، وہ بمبئی گئی ہوئی ہیں، شاید آج یا کل ان کا آپریشن ہونے والا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن کامیاب کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو مریض ہیں، اللہ سب لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ سرور نصیب فرمائے۔ اس رمضان میں ہم سب ساتھ ہیں، اگلا رمضان معلوم نہیں کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اس لیے جو دن بچا ہوا ہے اس دن کو غنیمت سمجھیے، معلوم نہیں اگلا ملتا ہے یا نہیں۔ اور آپ سے ایک جملہ پہلے کہا تھا کہ بعض لوگ جو ہے رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رمضان عطا کر دے، اور اللہ کے رسول تو خود کیا ہے رجب کے مہینے سے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک دعا جو آپ کو پڑھ کر سنائی تھی اللہ کے رسول کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، کہ اے اللہ رمضان تک مجھ کو پہنچا دے، سلمنی الی رمضان وسلمہ الی، اے اللہ مجھے بھی سلامتی کے ساتھ رکھ اور رمضان کو بھی صحیح سالم مجھ تک۔ اس لیے کہ کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی گھر کا بیمار ہو جائے تو آدمی بھاگ دوڑ میں لگ جاتا ہے، روزے کے حقوق نہیں ادا کر پاتا، تراویح کے حقوق نہیں ادا کر پاتا۔ بہت سے لوگ شکوہ اور شکایت کرنے لگتے ہیں کہ آئے نہیں تعزیت کے لیے، آئے نہیں عیادت کے لیے۔ لیکن ایک آدمی اپنی طبیعت جانتا ہے کہ اگر میں نکلا تو میں روزے پر پورے طور پر کنٹرول اور قابو نہیں کر پاؤں گا، صحیح طور پر تراویح نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو اس لیے اگر وہ رمضان تک نہیں جاتا ہوتا ہے تو شکوہ اور شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے یہاں بیٹھ کر وہ ہو سکتا ہے دعا کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن لے۔ لہذا یہ 2-3 کام جو آپ کو کرنا ہے اس کے لیے آپ تیار رہیے گا۔ نماز کا وقت 6:30 بجے عیدگاہ کے اندر، اگر کوئی حالات پیش نہ آئے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ